یہ موضوع ناظرین پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں عظمت اہل بیت رمضان اسپیشل پروگرام پیش کیا جا رہا ہے، اور آج رمضان کا ہم آخری پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ قبلہ صاحب بریک سے پہلے بتا رہے تھے کہ آنکھ، کان اور زبان کا روزہ ہونا چاہیے۔ اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ قبلہ صاحب پروگرام بریک سے پہلے آپ بتا رہے تھے کہ آنکھ، کان اور زبان کا روزہ ہونا چاہیے، آنکھ سے برائی نہیں دیکھنی چاہیے، اور کان سے بری باتیں نہیں سننی چاہیے، اور زبان سے برے کلمات نہیں کہنے چاہیے۔ آنکھ، زبان اور کان کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ کا بیان ختم ہوا تھا بریک سے پہلے، یہاں سے پلیز آگے بیان کریں۔ بسم اللہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ میرے محترم ناظرین و سامعین، انتہائی اختصار کے ساتھ میں بتا ہوں کہ روزہ کیسے مکمل ہوتا ہے، اور وہ یوزفل اور مفید روزہ کون سا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر آدمی نے صرف اپنے آپ کو پیاس اور بھوک برداشت کی اور باقی کچھ نہیں کیا، تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ یہ تو رسول اکرم نے اپنے افتتاحی خطبے میں یہ فرمایا تھا استقبالیہ میں کہ دیکھو اپنی نظر بچا کے رکھو، اپنے کانوں کی حفاظت کرو، اور اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ اور پھر یعنی رشوت بہت بڑا گناہ ہے، اور عدالت کے نفاذ میں سب سے بڑی خباثت اس رشوت نے پیدا کی ہے۔ اگر یہ رشوت نہ ہوتی اور رشوت کا لالچ نہ ہوتا تو انصاف میں کبھی بھی کوئی جج یا کوئی وکیل نا انصاف کی باتیں نہ کرتا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک آدمی روزے سے ہے، لیکن وہ اپنے موکل کو کہانی بتا رہا ہے، جھوٹ بیان دے عدالت میں، تو تب تیری جان چھوٹ سکتی ہے اگر یہ جھوٹ نہیں بولے گا، اس پر گواہ نہیں لائے گا۔ تو اب ایک وکیل جھوٹ بول کے اپنے موکل کو جھوٹی بات کہنے پر، سٹیٹمنٹ دینے پر تیار کر رہا ہے، اور اس کو جانتا ہے کہ وہ آدمی جھوٹا ہے اور غلط ہے۔ تو اگر وہ روزے سے ہوگا تو اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ روزہ اس کو نہیں روک رہا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یعنی سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے معاشرے کی اصلاح کا پہلو نکالنا ہے روزے سے۔ صرف آپ نے منہ بند کر کے اور اللہ اللہ کرنی ہے مسجد میں بیٹھ کے نہیں، بلکہ روزے کے کچھ احکام ایسے ہیں کہ جن کا سوسائٹی کی اصلاح کے ساتھ تعلق ہے۔ سبحان اللہ۔ سوسائٹی کے اندر جو عدم اعتدالی ہو رہی ہے، جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، جس سے انصاف کا کلا کما ہو رہا ہے، وہاں پر اس روزے کو آپ اپلائی کریں۔ تو روزے کے عالم میں اگر آپ اپنے آپ کو محتاط رکھیں اور زبان پر کنٹرول کریں، جھوٹ نہ بولیں، اور اسی طرح سے غلط چیز کو نہ دیکھیں، غلط بات کو نہ سنیں، اور غلط کام نہ کریں، تو پھر اصلاح کے پہلو نکلتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بدقسمتی سے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف روزے کو بھوک پیاس برداشت کر لیتے ہیں، باقی کام نہیں کرتے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نتیجے کے طور پر یہ دیکھنا ہے اور معاشرے کی اصلاح ہونی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ تم روزے کی جو شدت ہے بھوک اور پیاس کی اس کو محسوس کرو، اور روزہ اسی وقت حقیقت میں کمال کا روزہ ہے اور مفید ہے جس میں پیاس بھی محسوس ہو، بھوک بھی محسوس ہو، اور سگریٹ کا نشہ بھی محسوس ہو، اور پھر کنٹرول کرے، اور جتنی ریزسٹنس کا وہ مظاہرہ کرے گا اتنا ثواب زیادہ ملے گا۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو روزے میں بھوک پیاس آتی ہے، اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ وہ لوگ کہ جن کو کھانے پینے کی چیزیں میسر نہیں آتی، صحرا کے اندر رہنے والے کچھ لوگ جن کو پانی نہیں مل رہا، جن کو خوراک نہیں مل رہی، 3 دن تک ان کے بچے بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو روزے امیر آدمی شہروں میں رہنے والے جب روزہ رکھیں گے تو ان کے اندر احساس پیدا ہوگا کہ جب پانی وقت پر نہ ملے، کھانا وقت پر نہ ملے تو انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اس سے وہ اندازہ کریں کہ صحراؤں میں رہنے والے وہ لوگ کہ جن کے پاس کوئی کھانے پینے کا خاص انتظام نہیں ہے، پانی کی قلت ہے، خوراک کی قلت ہے، کئی دن، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
یہ کہا ہے کہ آپ ان کی خبرگیری کے لیے انتظام کریں۔ اس کا احساس جب آپ کو ہوگا تو پھر آپ کو خیال آئے گا کہ ہمارے تھل کے علاقے میں یا ہمارے فلاں علاقے میں لوگوں کو پانی نہیں مل رہا، لوگوں کو خوراک نہیں مل رہی، بچے تڑپ رہے ہیں اور بچوں کی یعنی اموات ہو رہی ہیں خوراک کی کمی کی وجہ سے۔ تو یہ روزہ احساس پیدا کرتا ہے انسان کے اندر، ایک دولت مند کے اندر، کہ صرف اپنے تک نہ رکھے بلکہ اس سے نوٹس لے کہ جب پانی اور کھانا نہ ملے تو کتنی مصیبت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ غریب اور مسکین کی خبر لیا کرو۔ تو جناب رسالت میں آپ نے فرمایا کہ دیکھو وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطْشِكُمْ، یہ اپنی بھوک اور پیاس سے آپ ذکر کرو، یاد کرو اس کو، اور پھر اندازہ کرو کہ جن کو رزق نہیں ملتا، پانی نہیں ملتا، روٹی نہیں ملتی، کتنی مصیبت ہوتی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو صدقہ دو۔ رسول اکرم نے اسی باب میں کہا جب روزے دار کو کسی کے ناداری کا احساس ہو جائے تو پھر ان کو چاہیے کہ یہ رمضان ہی نہیں بلکہ رمضان کے بعد بھی یہ پریکٹس رہنی چاہیے کہ روزے نے آپ کو ایک سبق دے دیا ہے، سبحان اللہ، کہ اس سے آپ کو سبق لے کر جس وقت عام دن ہیں اور لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں نہیں ملتی ہیں تو پھر اس روزے کی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے کہ تمہیں 2 دن یا 4 دن روزے رکھے اور اتنی تکلیف ہوئی، اب صحرا کے اندر بیٹھنے والے جنہیں نہ کوئی کھانا مل رہا ہے، نہ پانی مل رہا ہے، نہ پانی کا انتظام ہے، کئی دن تک وہ بھوکے پیاسے ہیں، تو رسول اللہ نے کہا کہ تم اب اس روزے سے بھوک اور پیاس کا اندازہ کرو۔ وہ جو مسکین ہیں وَتَصَدَّقُوا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِينِكُمْ، حضور نے کہا کہ اس روزے سے سبق حاصل کرو، اندازہ کر لو بھوک اور پیاس، پانی نہ ملنے سے کیا ہوتا ہے، کھانا نہ ملنے سے کیا ہوتا ہے۔ تو آپ اگر ایک دن کے کھانے اور پینے سے، جبکہ پہلے سحری بھی کھا لیتے ہیں اور افطاری کے امید پر آپ دن گزارتے ہیں، تو وہ صحرا میں غریب بچے جن کا پانی نہیں مل رہا ہے، جن کو کھانا نہیں مل رہا ہے، ان کی بھوک اور پیاس کا آپ اندازہ کریں تو یہ روزہ سبق دیتا ہے کہ آپ غریبوں کی مدد کریں جہاں یہ چیزیں اویلیبل نہیں ہیں۔ اگر یہ سبق ہم نے روزے سے نہیں حاصل کیا اور ہم نے اپنے غریبوں کی مشکل کشائی نہیں کی تو پھر کیا فائدہ ہے اس روزے کا؟ سبحان اللہ، یہ ماشاء اللہ۔ روزہ آپ کو ٹرینڈ کرتا ہے، روزہ اخلاق سکھاتا ہے، روزہ ایک کورس ہے، انسانی سوسائٹی کے اندر مظلوموں کی مدد کرنے کا احساس دلاتا ہے، روزہ غریبوں کی بھوک کا احساس دلاتا ہے، پیاسوں کی پیاس کا احساس دلاتا ہے۔ اور پھر رسول اکرم نے کہا کہ ایسی صورت میں تصدقوا فقرائکم ومساکینکم، یہ مسکین اور فقیروں کے اوپر صدقہ کرو۔ ایک روزے دار روزے رکھ کے مالدار اگر کسی مفلوق الحال کسی بھوکے اور پیاسے آدمی کی پیاس اور بھوک سے متاثر نہیں ہوتا اور اس کے دل میں ایکشن نہیں ہوتا، خواہش نہیں پیدا ہوتی، تو پھر اس روزے نے کیا سبق دیا آپ کو؟ تو یہ یاد رکھیے گا، میں اپنے انداز میں پیش کر رہا ہوں، یہ 30 دن یہ ایک حقیقت میں تربیتی کورس ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، انڈیویجول کی یعنی اپنے نفس کے تزکیے کے لیے بھی روزہ مفید ہے، طبی لحاظ سے بھی روزہ مفید ہے، اور سوسائٹی کے تکلیفیں اور مسائل سے آگاہ ہونے کے لیے بھی یہ روزہ آپ کو انفارمیشن دیتا ہے۔ تو یہ روزہ صرف اپنی ذات تک نہ رکھیں بلکہ اس روزے سے تجربہ حاصل کرنے کے بعد پھر آپ اس کو پبلک کے لیے لائیں۔ تو پبلک میں جہاں غریب ہیں، جہاں ناانصافی ہے، وہاں پر لوگوں کو بتائیں کہ پانی کس کی ضرورت کہاں ہے، غلے کی ضرورت کہاں ہے، کہاں لوگ مفلوق الحال ہیں۔ تو یہ روزہ ٹریننگ دیتا ہے۔ تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک تربیتی کورس ہوتا ہے جو اللہ نے رکھا ہے لوگوں کو احساس دلانے کے لیے کہ غریبوں اور بھوکوں کا بھی، جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، ان کا احساس کریں۔
اور پھر عدل کریں. اور اس کے بعد پھر ایک اور چیز ہے ہمارے ہاں جو تقسیم ہے، انشاءاللہ اگلی میری تقریر کے اندر یہ آئے گا کہ رزق اس کی نامناسب غیر عادلانہ تقسیم نے ملک کو مفلوق الحال بنا دیا ہے، اور ایک سوسائٹی کے اندر رہنے والے چند آدمیوں کے ہاتھ میں دولت آتی ہے اور غریب صحراؤں کے اندر بھوکے مر رہے ہیں، پیاسے مر رہے ہیں، ان کو پانی دینے والا کوئی نہیں. تو یہ روزہ ٹریننگ دیتا ہے، اخلاقی تربیت ہوتی ہے اس سے. ایک تو اس کے اپنا تزکیہ نفس ہوتا ہے، اور دوسرا اس کو معاشرے کے اندر اصلاح کرنے کے لیے موقع فراہم ہوتے ہیں. اور یہ روزہ اور یہ جتنی بھی آپ کا روزہ، پانی اور بھوک پیاس کا احساس، حقیقت میں ہماری سوسائٹی میں اس احساس کی بہت ضرورت ہے. نمبر 2، حرام چیزوں سے بچنے کی. اور یہ جو ہمارے مشاغل ہیں اور یہ جو انٹرٹینمنٹ کے جو پروگرام ہیں، ان کے اوپر بھی کنٹرول ہونا چاہیے. جو چیز ایک حرام اور روزے کو باطل کر دیتی ہے، آپ اس حرام چیز سے اپنے دل کو کیوں بہلاتے ہیں؟ سبحان اللہ. روزہ یہ بتا رہا ہے کہ جو حرام چیزیں ہیں، پھر جھوٹ نہ بولیں، چغلی نہ کریں، بیک بائٹنگ نہ کریں، کیونکہ روزے نے آپ کو ٹریننگ دے دی. اگر آپ نے بھوکا رہ کر یہ باتیں نہ چھوڑیں تو اس بھوکے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں. امام جعفر صادق فرماتے ہیں تو اس طرح سے بھوکا اور پیاسا رہنے کا کوئی فائدہ نہیں. اگر بری عادات آپ نے نہیں چھوڑی اور عبادت کو اندر روح سمجھ کے عبادت کو اپنے تزکیہ نفس کیا ہے، اور پھر معاشرے کے اندر آپ نے اس کی اصلاح کرنی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے حکم دیا ہے کہ دیکھو تم نے، یہ تمہارا امتحان ہے، تم نے کیا حاصل کیا. جب ہم جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا لے کر آئے ہو، کیا پیچھے چھوڑ کر آئے ہو. مولا علی فرماتے ہیں اسی ضمن میں کہ تم اپنا وزن کر لو، اپنے اعمال کا وزن کرو، وزن کہ تم کہاں سٹینڈ کرتے ہو. صرف بھوکا پیاسا رہنا کافی نہیں ہے، تم نے اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنا تزکیہ نفس کرنا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، بری خواہشات یعنی قوت شاوی اور غضبی پر کنٹرول کرنا ہے. اگر روزہ ضبط نفس کا سبق نہیں دیتا اور آپ کو ضبط نفس کا سبق نہیں پڑھتے، اپنے سیلف کنٹرول نہیں ہے، بری عادتوں سے بچائیں اپنے آپ کو، بری خواہشات کو دبا کے رکھیں اور نفس انسانی کو، جوہر انسانی کو بلند کر کے رکھیں. مولا کہتے ہیں کہ وہ ہے انسان اللہ کی نظر میں جس کو ہم اشرف المخلوقات کہہ سکتے ہیں. اور جو انسان خواہشات بہیمانہ کا غلام بن جاتا ہے اور بری خواہشوں کی تکمیل میں اپنا وقت ضائع کرتا ہے، وہ حیوان سے بدتر ہے. شکل و صورت میں انسان ہوگا لیکن اس نے اپنی بری خواہشات پر کنٹرول نہیں کیا. یہ بری خواہشات ہی انسان سے گناہ کراتی ہیں، حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر اس سے گناہ سرزد ہوتا ہے. مولا کہتے ہیں کہ روزہ ضبط نفس کے لیے اور اپنی اصلاح کے لیے اور اپنے وجود کو پاک اور صاف رکھنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یعنی حقیقت میں وہ کامیاب ہے جس نے اپنے نفس کو پاک رکھا. تو نفس کیسے پاک ہوگا؟ یہ روزہ بہترین ذریعہ ہے نفس کو پاک رکھنے کا. بے شک اور جس نے اپنے نفس کو پاک رکھا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے اپنے نفس کو گندا کر دیا وہ ناکام ہو گیا. اب نفس گندا پیدا ہوتا ہے، برائیوں کے جو چیزیں حرام ہیں ان کا ارتکاب کرنا نفس گندا ہو جاتا ہے، اس میں روشنی نہیں رہتی، اس میں نور نہیں رہتا، یہ آپ کی اصلاح نہیں کر سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایسے بھی انسان ہیں جو آنکھیں رکھتے ہیں. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا
لہم قلوب لا یفقہون بہا ولا اعین لا یبصرون بہا ولا اذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک ہم الغافلون۔ سبحان اللہ۔ جو انسان آنکھیں یعنی دل رکھتے ہوئے سوچتے اور سمجھتے نہیں، آنکھیں رکھتے ہوئے دیکھتے نہیں، کان رکھتے ہوئے سنتے نہیں، یعنی جن چیزوں کے دیکھنے کا حکم ہے ان کو نہیں دیکھتے، جن کے دیکھنے کا حکم نہیں ہے ان کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے ہیں، جن باتوں کا یعنی باتوں کا سننا ممنوع ہے ان کو بڑی اچھی طرح سے جناب چلتے ہوئے بھی جناب ان کے پاکٹ میں لگی ہوئی ہے مشین اور وہ سن رہے ہیں۔ تو یاد رکھنا جن کے سننے کی چیزیں ہیں ان کو نہیں سنتے۔ قرآن پاک کی تلاوت لگائیں، صبح سویرے اٹھے تو قرآن مجید کی تلاوت سنیں، سبحان اللہ۔ اور اس کے بجائے اگر فلمی گانے سننا شروع کر دے تو اس انسان نے اپنی انسانیت کو ڈاؤن کر دیا ہے۔ وہ انسان حقیقت میں شکل و صورت میں انسان ہے لیکن عملی اعتبار سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ایسا کام کرے یعنی جن چیزوں کو دیکھنا لازم ہے ان کو نہ دیکھے اور جو حرام ہے ان کو دیکھے، جن آوازوں کو سننا جائز ہے ان کو نہ سنے اور حرام چیزوں کو سنے، اور جن چیزوں کی فکر اور سوچ حلال ہے اور صحیح ہے ان کو نہ سوچے اور منصوبے سوچے، پروپیگنڈا کرے کہ لڑائی کس طرح کرنی ہے، دھوکہ کس طرح دینا ہے، فراڈ کس طرح کرنا ہے، اور خوراک کے اندر دھوکہ دینے کے لیے ملاوٹ کیسے کرنی ہے، یہ بھی عقل مندی کی دلیل ہے۔ تو یہ اس طرح سے کام کرنے والے انسانوں کو اللہ نے کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک ہم الغافلون، ایسے انسان تو چوپاؤں سے بھی بدتر ہیں، عقل رکھتے ہوئے فکر نہیں کرتے، آنکھ رکھتے ہوئے صحیح نہیں دیکھتے، کان رکھتے ہوئے نہیں سنتے، یہ غافل ہیں مقصد حیات سے۔ تو حضور یہ روزہ کوئی معمولی نہیں، یہ ایک کورس ہے تربیتی۔ بے شک اس مہینے میں آپ کورس کریں اور اللہ کے حکم کے مطابق، رسول اللہ کے فرمان کے مطابق اپنے اوپر ریسٹرکشنز امپوز کریں اور نفسانی خواہشات کو مولا علی کے فرمان کے مطابق قابو کریں، سبحان اللہ۔ تو پھر آپ انسانیت کے یقیناً شاہکار ثابت ہوں گے، اور اگر نہیں تو پھر یہی ہے کہ ہم نے اکثریت کو جہنم کے لیے بنایا، یہ اکثریت جہنم میں جا رہی ہے۔ کیوں؟ دل رکھتے ہوئے سوچتے نہیں، آنکھ رکھتے ہوئے دیکھتے نہیں، کان رکھتے ہوئے سنتے نہیں، اولئک کالانعام، یہ چوپائے ہیں، چوپاؤں کی طرح ہے، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ تو میرے محترم ناظرین و سامعین، حقیقت میں رمضان کے بعد چینج آنی چاہیے انسان کے لائف سٹائل میں۔ بے شک بے شک۔ اگر وہ رمضان کے بعد جو راتیں جاگتا ہے اور نمازیں پڑھ رہا ہے، دعائیں پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، تو اس کے ساتھ اس کا اثر اس کی ذات پر آنا چاہیے، اس کے اندر تبدیلی آنی چاہیے۔ پہلے اگر بے نماز تھا، کم کر نمازیں پڑھتا تھا تو نمازیں زیادہ پڑھے، پہلے فضول حرکتیں کرتا تھا، غلط چیزوں کو دیکھتا تھا، اپنا وقت ضائع کرتا تھا، خرافات میں مبتلا رہتا تھا، اب اس پر کنٹرول کرے تو پھر یقیناً یہ تربیتی کورس انسان کے لیے رحمت ہوگا۔ یہ رحمت الہی ہے رمضان، جس کے ذریعے سے ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اگر بندے نے روزے رکھے اور رمضان گزار دیا، اصلاح نہ کی، تو اس کو ہم درخواست کرتے ہیں کہ اس روزے میں جو کچھ ڈرل ہوئی ہے، جو سبق دیا گیا ہے، اس کے ذریعے سے اپنی اصلاح کرو۔ تو میرے محترم سامعین، یہ مہینہ یقیناً برکتوں کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کو الوداع کرتے ہوئے میں رسول اکرم کے فرمان کی روشنی میں یہ دعائیہ کلمات پر اپنی تقریر ختم کرتا ہوں کہ جب ہم رخصت کر رہے ہیں رمضان کو تو یہ دعا پڑھا کریں
اللہم لا تجعلہ آخر العاد من صیامنا ایاہ فَإِن جَعَلْتَهُ فَاجْعَلْنِي مَرْحُومًا وَلَا تَجْعَلْنِي مَعْرُومًا۔ اے میرے پروردگار، یہ جو رمضان مبارک گزر رہا ہے، یہ گزر چکا ہے، پروردگارہ اس کو میری زندگی کا آخری رمضان نہ قرار دے، مجھے آئندہ بھی رمضان کی نعمت سے مالا مال فرما، مجھے حیاتی دے کہ آئندہ رمضان تک میں زندہ رہوں۔ اور اگر تو نے یہ قرار دے دیا ہے، فیصلہ کر لیا ہے تو نے کہ یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے، تو ہمارے اس کی برکتوں سے مجھے مالا مال کر دے، اس کی مجھے جو فضیلتیں ہیں ان سے مجھے محروم نہ کر۔ اللہم اگر لا تجعلہ آخر العاد من صیامنا ایاہ فإن جعلتہ فاجعلنی مرحوما، اگر تو نے میری زندگی کا آخری رمضان قرار دے دیا ہے تو جتنی رحمتیں ہیں اس کی وہ میرے حصے میں ڈال دے، ولا تجعلنی محروما، اور اس مہینے کی فضیلتوں اور برکتوں سے مجھے محروم نہ کر۔ ماشاءاللہ۔ پروردگار عالم آپ کی توفیقات میں برکت دے اور آپ کے روزے اللہ قبول فرمائے، اور اپنی روزوں کی روشنی میں آپ کو اللہ اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے، اور ہم سب مسلمانوں کو آپس میں اتفاق اور اتحاد سے اور اس روزے کی پیاس اور بھوک سے تجربہ حاصل کرنے والے صاحبان مال جو ہیں ان کے لیے پروردگار عالم نے قرآن میں کہا ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، یہ امیر لوگوں کے مال میں سائل سوالی کے لیے اور جو اللہ کی نعمتوں سے محروم ہے اس کے لیے یہ حصہ ہے ان کا۔ تو صاحبان مال کو چاہیے کہ محروم لوگ جو دولت سے محروم ہیں ان کا شیئر ادا کریں، یہ روزے کی تربیت کا اثر ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ قبلہ، بہت عمدہ انداز میں آپ نے رمضان کو الوداع کیا۔ مولا پاک انتہا آپ کو سلامت رکھے اور آپ جیسے علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پر تا قیامت رہے۔ اب پروگرام کے آخر میں گزارش کروں گا جناب ترتیل عسکری صاحب سے کہ آپ جو ہے وہ نذرانہ عقیدت پیش کریں بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کلام میں شاعر ایک وظیفہ بتا رہے ہیں، وہ وظیفہ کیا ہے سنیے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ چاہو اگر مرضی رب، چاہو اگر مرضی رب، تو کیا کرو؟ بسم اللہ۔ ناد علی پڑھتے رہو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تم ہو اگر اعلیٰ نسب، سبحان اللہ۔ ناد علی پڑھتے رہو، رد بلا کے واسطے، دل کی جلا کے واسطے، رد بلا کے واسطے، دل کی جلا کے واسطے، ہے یہ وظیفہ روز و شب، ناد علی پڑھتے رہو، ناد علی پڑھتے رہو۔ پیغمبر اسلام نے یہ درس خیبر میں دیا، پیغمبر اسلام نے یہ درس خیبر میں دیا، مشکل میں تم گھر جاؤ جب، ناد علی پڑھتے رہو۔ جلدی سے پڑھوں گا۔ لے لو جو نام مصطفیٰ، نازل ہو تم پر رحمتیں، ہو علم کی تم کو طلب، ناد علی پڑھتے رہو۔ میسم کی آتی ہے صدا، ہے اس عبادت کا مزہ، میسم کی آتی ہے صدا،
ہے اس عبادت کا مزہ، واجب ہو یا ہو مستحب، نعت علی پڑھتے رہو۔ اور پھر اپنے ہی تم کردار میں دیکھو گے کمبر کی جھلک، تم باوضو و بادب نعت علی پڑھتے رہو۔ شبیر کا غم دل میں گر بس جائے تو دل پاک ہو، شبیر کا غم دل میں گر بس جائے تو دل پاک ہو، پاکیزہ ہو جائیں گے لب نعت علی پڑھتے رہو۔ اور آخری شعر ہے، تم جو ظفر بے تاب ہو پھر سے نجف کے واسطے، تم جو ظفر بے تاب ہو پھر سے نجف کے واسطے، بن جائے گا خود ہی سبب نعت علی پڑھتے رہو، نعت علی پڑھتے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ماشاءاللہ تدریسی بھائی آپ نے بہت عمدہ انداز میں پروگرام کا اختتام کیا، مولانا پنج آپ کو سلامت رکھے۔ بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا تبدیل عسکری بھائی کا، اور اس کے بعد جناب مولانا رضا شاہ صاحب کا آپ کا بہت شکریہ قبلہ، آپ نے پورے رمضان میں مہربانی شکریہ، آپ دعاؤں میں یاد رکھیں قبلہ، آپ نے بہت عمدہ انداز میں رمضان کے احکامات بتائے اور ہمارے ناظرین نے اس سے بہت استفادہ حاصل کیا ہے، اور آج کا پروگرام جو آپ نے پیش کیا ہے وہ بہت عمدہ تھا، اور اس سے پہلے بھی جو پروگرام تھے وہ بھی ماشاءاللہ آپ کے بہت اچھے رہے۔ مولا پنت پاک آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے کہ آپ نے اتنی محنت کرتے ہیں اور اتنا کتابوں کی ورق دہانی کر کے اتنے مسائل جو ہمارے مومنین جو گھرے ہوئے ہیں اس کو حل کرتے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے۔ مولا پنت پاک کو سلامت رکھے اور آپ کی اہلیہ کو مولا پنت پاک صحت و سلامتی عطا فرمائے اور ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ معزز ناظرین کرام، پروگرام عظمت اہل بیت کا وقت اب اختتام کو پہنچتا ہے۔ جس طرح سے مولانا رضا شاہ صاحب نے پچھلی تقریروں میں رمضان کے احکامات بتائے، اس طرح آج الوداعی پروگرام ہمارا تھا رمضان کا، جس میں مولانا صاحب نے بیان کیا کہ روزہ جو ہوتا ہے وہ آنکھ، کان اور زبان کا ہوتا ہے، کہ آنکھ سے بری چیزیں مت دیکھیں، زبان سے برے کلمات مت استعمال کریں اور کان سے برائی مت سنیں۔ موضوع ناظرین، میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ ہمیں رمضان میں جو کچھ احکامات بتائے گئے ہیں عبادات کے، 5 وقت کی نماز کا، سگریٹ نوشی کو ترک کرنے کا، اور برائی نہ سننے کا، برائی مت دیکھنے کا، برے الفاظ مت استعمال کرنے کا، اگر رمضان نے ہمیں اس کا عادی بنا دیا ہے اور ہمیں اس کا عادی ہو جانا چاہیے، تاکہ ہم اپنا پروردگار کو جو ہے وہ اپنا منہ دکھا سکیں اور بتا سکیں کہ ہم ایک اچھے مسلمان ہیں۔ مولا پنت پاک کی توفیقات میں برکت عطا فرمائے۔ آپ سب ناظرین کے اس رمضان میں جو بھی آپ نے عبادتیں کی ہیں، مولا پنت پاک آپ کو سلامت رکھے اور اپنی عبادات جو ہے وہ کی ہیں وہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ موضوع نظر کیا ہمارے پروگرام عظمت اہل بیت کا وقت اب رمضان کے بعد تبدیل ہو جائے گا۔ انشاءاللہ ہر سوموار رات 10 بجے پروگرام عظمت اہل بیت پیش کیا جائے گا ہدایت ٹی وی پہ۔ آپ موضوع ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اب اختتام کو پہنچتا ہے، آپ سے اجازت چاہیں گے۔ انشاءاللہ تعالی سوموار کو رات 10 بجے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔